کہ میرے بندو کچھ بھی تم کرو گے نا اس دنیا میں، اور وہ کچھ کتنا بڑا ہو، یعنی مسٹرڈ سیڈ، یا پھر جو آپ گھر میں بیٹھے ہیں کمرے میں اور دھوپ کی شعائیں آ رہی ہیں اور اس دھوپ میں ایک آپ کو ذرہ تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے بھی چھوٹا تم نیکی یا گناہ کر کے آؤ گے، چاہے وہ بولڈرز کے اندر کیوں نہ ہو، پہاڑوں کے اندر کیوں نہ ہو، یا آسمانوں کے اندر کیوں نہ ہو، یا سمندروں کے اندر کیوں نہ ہو، زمینوں میں کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے کے آ جائیں گے۔ یا رب، اس رات میں، اس اندھیروں میں جو مجھے خیال برا آیا تھا اور اس میں نے کچھ بات کر دی تھی وہ بھی، اور وہ جو میں نے ایک نظر دوڑائی تھی وہ بھی، سب لکھا جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، وہ تمہارے اکٹھا کرنے پہ، تمہیں لانے پہ قابر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن، یہ وہ دن ہوگا جس دن رازوں کو فاش کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، follow the way of those who turn back to me، یعنی جو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کبھی غلطی کوتاہی ہو جائے تو پھر ان کا راستہ اختیار کرنا جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں، ہر حالت میں، چاہے شرک ہو جائے، چاہے ماں باپ سے نافرمانی ہو جائے، رونا، آنسو بہانا اور توبہ کرنا، پلٹنا، میرے دروازے کو تم ہمیشہ کھلا پاؤ گے۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، کیونکہ تم نے میرے پاس ہی آنا ہے اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کر کے آئے ہو، تم نے ماں سے، تم نے باپ سے کس طرح کا اخلاق اختیار کیا۔ یعنی ابن سیرین رحمہ اللہ جب بھی وہ اپنے ماں باپ کے سامنے ہوتے تو وہ لوگ سمجھتے وہ بیمار ہیں، وہ اتنا اپنے آپ کو سپریس اور اتنا روک کے رکھتے کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اپنے آپ کو دیکھتے، اپنے نظریں نیچے رکھتے تھے، اور یہ ڈس رسپیکٹ میں ہے کہ اپنے پیرنٹس کو آنکھیں اٹھا کے ان کی چہرے کی طرف دیکھتے رہنا لمبے ٹائم کے لیے۔ اٹ از فرام دا ڈس رسپیکٹ آف پیرنٹس۔ یہ احسان نہیں ہے کہ انسان یا اپنے والدین کی طرف کمر کر لے یا پاؤں کر لے یا ان کی پریزنس میں بھی ایسی نازیبہ حرکت کرے، نہیں، بلکہ ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو اپنے چیسٹ سے لگا کے، یعنی ان کی داڑھی چیسٹ سے کب لگتی ہے؟ جب انسان اپنا چہرہ نیچے کر کے بیٹھا ہو، اور پھر ان کی والدہ ان کو ڈانٹ رہی ہوتی تھیں، یا کوئی ان کو والدین کے کام ہے کہ وہ لیکچرز دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے امام کیوں نہیں ہے، ابن سیرین کیوں نہیں ہے، یہ بڑا بڑا محدث امام کیوں نہیں ہے، پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو بچے سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ تو وہ اپنی داڑھی کو اپنے چیسٹ سے لگا کے نیچے دیکھ کے ان کی باتوں کو سن رہے ہوتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کھانے کے دوران بیٹھتے تو تھے لیکن کھانا کھاتے نہیں تھے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہیں جس نوالے پہ یا جس بوٹی پہ یا جس چیز پہ ان کا نظر ہے کہیں میں اس کو نہ اٹھا لوں اور میرے اللہ تعالیٰ تمام اعمال ضائع نہ کر دے۔ یا سلام۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں یعنی واللہ we need to think, we need to rectify ourselves، ہمارا پورا کتھارسس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لقمان السلام فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یعنی بار بار یا بنیا، میرے پیارے بیٹے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ پیار، میک شیور دیٹ یو لو دیم، آپ ان کو یہ ایڈوائز کریں، آپ ان کو یہ ایڈوائز کرنے سے پہلے میک شیور کروائیں، ان کو گھول کے پلا دیں کہ میں تم سے محبت بہت کرتا ہوں۔ اور جس بچے کو یہ چیز پتہ ہوئی کہ میرے باپ باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس کی ایڈوائز کو لے گا، ورنہ ایک کان سے سنے گا دوسرے سے نکال دے گا۔ تمہارا یا بنیا انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير۔ اب دنوں پہلے کیا ذکر کیا تھا؟ شرک کا، پھر ذکر کیا ماں باپ کا، اب ہے تقوی۔ اب ماں باپ کی رسپیکٹ کے بعد تقوی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چھوٹا سا ذرہ یعنی مسٹرڈ سیڈ، اسے اٹس the smallest seed, right? smallest seed، وہ ہو فتکن فی صخرہ، ایک بڑے راک میں ہو یا ایک بڑے بولڈر میں ہو۔ جسٹ امیجن، I'll pause here، ٹھیک ہے۔ آپ کسی لڑکے کو بولتے ہیں، آپ نردن ایریاز گئے ہیں، امیجن ہنزا، اکثر لوگ گئے ہیں، چلے میں ہنزا کی مثال دیتا ہوں، اب ہنزا ویلی میں ہے، اور آپ کہتے ہیں کسی بوائے کو ٹاسک دیتے ہیں کہ یار بات سنو، ایک مسٹرڈ سیڈ جو کہ بالکل ایک رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ رائی کا دانہ ہے اس کاراکرم رینج میں، چلے اس رینج چھوڑو یار، ایک پہاڑ لے لو، یہ پہاڑ ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے، تم نکالو۔ کہاں سے شروع کرے وہ شخص ڈھونڈنا؟ اسے کہاں سے ڈھونڈنا شروع کرے؟ اس پہاڑ کو کہاں سے کاٹنا شروع کرے؟ کس سائڈ سے کاٹنا شروع کرے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟
پھر اس میں کس طرح سے کاٹے کہ وہ جو رائی کا دانہ ہے وہ نکل کے آ جائے اور وہ کسی پتھر چھوٹے سے کنکر میں نہ پھنساؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فتکن فی الصخرہ صرف وہ بول رہے ہو، او فی السماوات یا ساتوں آسمان کے اندر ہو، او فی الارض زمین کی گہرائیوں کے اندر ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو سامنے لا کے کھڑا کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے بندو کچھ بھی تم کرو گے نا اس دنیا میں، اور وہ کچھ کتنا بڑا ہو، یعنی مسٹرڈ سیڈ، یا پھر جو آپ گھر میں بیٹھے ہیں کمرے میں اور دھوپ کی شعائیں آ رہی ہیں اور اس دھوپ میں ایک آپ کو ذرہ تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے بھی چھوٹا تم نیکی یا گناہ کر کے آؤ گے، چاہے وہ بولڈرز کے اندر کیوں نہ ہو، پہاڑوں کے اندر کیوں نہ ہو، یا آسمانوں کے اندر کیوں نہ ہو، یا سمندروں کے اندر کیوں نہ ہو، زمینوں میں کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے کے آ جائیں گے. وہ لے کے آ جائیں گے، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ اللطیف الخبیر ہے، وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. یعنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے مثقال، یعنی یہ جو ہے نا مثقال، یہ ثقل سے نکلے، کوئی بھی بوجھ ہلکا سا بھی، چاہے ایک آؤنس بھی ہے، یو نو an ounce is the smallest unit of weight, right؟ آؤنس جو ہے ویٹ کا سب سے smallest unit ہے، اس سے بھی کم ہے، ایٹم سائز بھی نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی خیر کا کام ہلکا سا ایک ایٹم ویٹ کے برابر بھی کرے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا قیامت کے دن. اور جس نے شر کیا ذرہ برابر کی بھی، تو پھر وہ دیکھ لے گا اس کو. سورہ کاف میں کیا آتا ہے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، وہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، یہ جو ہمیں پکڑا دی گئی ہے یہ کیسی کتاب ہے، ہم نے آج تک اپنی زندگی میں سے کتاب نہیں دیکھی. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ اس کو پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا تھا حاضر اپنے سامنے. یا رب، اس رات میں، اس اندھیروں میں جو مجھے خیال برا آیا تھا اور اس میں میں نے کچھ بات کر دی تھی وہ بھی، اور وہ جو میں نے ایک نظر دوڑائی تھی وہ بھی، سب لکھا جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. مطلب کچھ بھی ایکسٹرا نہیں لکھا ہوگا. ایک ہوتا ہے نا کہ چلو آپ نے ایٹم ویٹ کی نیکی زیادہ کر دی یا ایٹم سائز کی گناہ زیادہ رکھ دیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا پاسبل نہیں ہے ہمارے ہاں، یہ ہمارے ہاں نہیں چلتا، ہمارے کیلکولیشنز میں یہ نہیں چلتا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم چاہے دل میں کچھ سوچو خفیہ یا اس کو پکارو، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے نفاق سے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا سے، ریاکاری سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. کیوں؟ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، کیونکہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو دل میں راز چھپے ہیں تو وہ بھی جانتا ہے. یعنی یو آر واکنگ آن اے اسٹریٹ اور آپ نے ہلکا سا آنکھوں کو، یو ٹک دا بالز ٹو دا کارنر، اور آپ نے ہلکا سا کسی کو گلیمس لیا اور آپ چلتے رہے. اللہ اکبر، قیامت کے دن کتاب میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس دن، اس ٹائم، اس جگہ پہ تم نے یہ دیکھا تھا. انسان حیران ہو جائے گا، یہ کیا؟ انہو علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، وہ تمہارے اکٹھا کرنے پہ، تمہیں لانے پہ قادر ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن، یہ وہ دن ہوگا جس دن رازوں کو فاش کیا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرہ او فی السماوات فی الارض یأتی بها اللہ، یأتی بها اللہ. یعنی دو طریقے ہیں، ایک ہے جاء، ایک ہے اتا، دونوں ہے when it comes. جاء means comes with an effort، comes with an effort، کچھ محنت، اسٹرگل، یا اس پہ گرینڈیوسٹی ہوتی ہے کہ بڑا. فار ایگزامپل کوئی انسان مشکل سے آتا ہے، میں کہتا ہوں جاء مرید، کہ جو ہے نا جو مریض ہے وہ بڑے مشکل ایفرٹ کر کے آیا ہے، وہ آیا ہے. فار ایگزامپل قرآن میں ہے وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو ایفرٹ کر کے لایا جائے گا. یعنی جہنم will not come easy، it will come with effort. 70,000 زنجیریں، 70,000 زنجیروں پہ، ایک ایک زنجیر پہ 70,000 فرشتے.
تو اٹ کمز ود این ایفرٹ, اور اس میں گرینڈیوسٹی بھی کا بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب آئیں گے وجاء ربک والملک صفا صفا, اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے, یعنی ان کا آنا بڑا ایزی یا مینز چھوٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں یأتی بہ اللہ, عطا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سب کو, جو چھوٹا سا ایٹم ویٹ ہے, مسٹرڈ سیڈ ہے, اس کو اللہ کے لیے نکالنا کتنا آسان ہے. یأتی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ when it was committed, where it was committed, why it was committed, how it was committed, اللہ سامنے لے کے آئیں گے. یہی تو ہے اللطیف الخبیر, باریک بین. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبردار بھی ہیں, قوی بھی ہیں, اسٹرینتھ بھی ہیں, لیکن پریسیجن بڑی امپورٹنٹ ہے. اللطیف means precise, precision. He knows exactly where that sin is hidden. He knows exactly where that habba, that mustard seed is hidden. آپ کسی انسان کو بتا بھی دینا کہ اچھا ٹھیک ہے چھوڑو تم فیل ہو گئے ہو, یہ جو بڑا سارا ایک راک پڑا ہوا ہے نا, اس کے اندر ہے وہ مسٹرڈ سیڈ, تم اس کو تراش کو. اب وہ کہاں سے شروع کرے اور کیسے کرے, پریسیجن نہیں ہے اس کے پاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللطیف ہے, باریک بین ہے, جانتے ہیں ہر چیز کو. کچھ لوگوں کے پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے, پریسیجن نہیں ہوتی. کچھ کے پاس پریسیجن ہوتی ہے, اسٹرینتھ نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اسٹرینتھ بھی ہے اور پریسیجن بھی ہے. اچھا شرک کی بات کر دی, پیرنٹس کی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے, پیرنٹس سے ٹھیک تقوی اختیار کر دیا. اب پریکٹیکل کیا ایڈوائز ہے جو کہ لقمان دینا چاہ رہے ہیں اپنے بچے کو, یا بنی اقم الصلاۃ, اور پھر فرمایا واتبع سبیل من اناب, فالو دا وے آف دوز ہو ٹرن بیک ٹو می, یعنی جو توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. کبھی غلطی کوتاہی ہو جائے تو پھر ان کا راستہ اختیار کرنا جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں, ہر حالت میں, چاہے شرک ہو جائے, چاہے ماں باپ سے نافرمانی ہو جائے, رونا, آنسو بہانا اور توبہ کرنا, پلٹنا. میرے دروازے کو تم ہمیشہ کھلا پاؤ گے. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون, کیونکہ تم نے میرے پاس ہی آنا ہے اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. تم نے ماں سے, تم نے باپ سے کس طرح کا اخلاق اختیار کیا. یعنی ابن سیرین رحمہ اللہ جب بھی وہ اپنے ماں باپ کے سامنے ہوتے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ بیمار ہیں, وہ اتنا اپنے آپ کو سپریس اور اتنا روک کے رکھتے کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, اپنے آپ کو دیکھتے, اپنے نظریں نیچے رکھتے تھے. اور یہ ڈس رسپیکٹ میں ہے کہ اپنے پیرنٹس کو آنکھیں اٹھا کے ان کی چہرے کی طرف دیکھتے رہنا لمبے ٹائم کے لیے. اٹ از فرام دا ڈس رسپیکٹ آف پیرنٹس. یہ احسان نہیں ہے کہ انسان یا اپنے والدین کی طرف کمر کر لے یا پاؤں کر لے یا ان کی پریزنس میں بھی ایسی نازیبہ حرکت کرے, نہیں, بلکہ ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو اپنے چیسٹ سے لگا کے, یعنی ان کی داڑھی چیسٹ سے کب لگتی ہے جب انسان اپنا چہرہ نیچے کر کے بیٹھا ہو, اور پھر ان کی والدہ ان کو ڈانٹ رہی ہوتی تھیں یا کوئی ان کو والدین کے کام ہے کہ وہ لیکچرز دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے امام کیوں نہیں ہے, ابن سیرین کیوں نہیں ہے, یہ بڑا بڑا محدث امام کیوں نہیں ہے, پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو بچے سمجھتے ہیں. اور الحمدللہ تو وہ اپنی داڑھی کو اپنے چیسٹ سے لگا کے نیچے دیکھ کے ان کی باتوں کو سن رہے ہوتے تھے, اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کھانے کے دوران بیٹھتے تو تھے لیکن کھانا کھاتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہیں جس نوالے پہ یا جس بوٹی پہ یا جس چیز پہ ان کا نظر ہے کہیں میں اس کو نہ اٹھا لوں اور میرے اللہ تعالیٰ تمام اعمال ضائع نہ کر دے. یا سلام. اور ہم لوگ کدھر ہیں, یعنی واللہ we need to think, we need to rectify ourselves. ہمارا پورا کتھارسس کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد لقمان السلام فرماتے ہیں یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, یعنی بار بار یا بنیا, میرے پیارے بیٹے. ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ پیار, میک شیور دیٹ یو لو دیم. آپ ان کو یہ ایڈوائز کریں, آپ ان کو یہ ایڈوائز کرنے سے پہلے میک شیور کروائیں, ان کو گھول کے پلا دیں کہ میں تم سے محبت بہت کرتا ہوں. اور جس بچے کو یہ چیز پتا ہوئی کہ میرے باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس کی ایڈوائز کو لے گا, ورنہ ایک کان سے سنے گا دوسرے سے نکال دے گا. یا بنیا انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان اللہ لطیف خبیر. اب پہلے کیا ذکر کیا تھا؟ شرک کا, پھر ذکر کیا ماں باپ کا, اب ہے تقوی. اب ماں باپ کی رسپیکٹ کے بعد تقوی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے, اگر کوئی چھوٹا سا ذرہ یعنی مسٹرڈ سیڈ, اسے اٹس the smallest seed, right? smallest seed, وہ ہو فتکن فی صخرہ, ایک بڑے راک میں ہو یا ایک بڑے بولڈر میں ہو. جسٹ امیجن, I'll pause here, ٹھیک ہے. آپ کسی لڑکے کو بولتے ہیں, آپ نردن ایریاز گئے ہیں, امیجن ہنزا, اکثر لوگ گئے ہیں, چلے میں ہنزا کی مثال دیتا ہوں. اب ہنزا ویلی میں ہے,
اور آپ کہتے ہیں کسی بوائے کو ٹاسک دیتے ہیں کہ یار بات سنو، ایک مسٹرڈ سیڈ جو کہ بالکل ایک رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ رائی کا دانہ ہے اس کاراکرم رینج میں، جسے اس رینج چھوڑو یار، ایک پہاڑ لے لو، یہ پہاڑ ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے، تم نکالو، کہاں سے شروع کرے وہ شخص ڈھونڈنا؟ اسے کہاں سے ڈھونڈنا شروع کرے؟ اس پہاڑ کو کہاں سے کاٹنا شروع کرے؟ کس سائڈ سے کاٹنا شروع کرے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ پھر اس میں کس طرح سے کاٹے کہ وہ جو رائی کا دانہ ہے وہ نکل کے آ جائے اور وہ کسی پتھر چھوٹے سے کنکر میں نہ پھنساؤ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فتکن فی الصخرہ، صرف وہ بول رہے ہو او فی السماوات، یا ساتوں آسمان کے اندر ہو، او فی الارض، زمین کی گہرائیوں کے اندر ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو سامنے لا کے کھڑا کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ لے کے آ جائیں گے، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ اللطیف الخبیر ہے، وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ یعنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے مثقال، یعنی یہ جو ہے نا مثقال، یہ ثقل سے نکلے، کوئی بھی بوجھ ہلکا سا بھی، چاہے ایک آؤنس بھی ہے، یو نو این آؤنس از دا اسمالسٹ یونٹ آف ویٹ، رائٹ؟ آؤنس جو ہے ویٹ کا سب سے اسمالسٹ یونٹ ہے، اس سے بھی کم ہے، ایٹم سائز بھی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی خیر کا کام ہلکا سا ایک ایٹم ویٹ کے برابر بھی کرے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا قیامت کے دن، اور جس نے شر کیا ذرہ برابر کی بھی، تو پھر وہ دیکھ لے گا اس کو۔ سورہ کاف میں کیا آتا ہے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، وہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، یہ جو ہمیں پکڑا دی گئی ہے یہ کیسی کتاب ہے، ہم نے آج تک اپنی زندگی میں سے کتاب نہیں دیکھی۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ اس کو پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا تھا حاضر اپنے سامنے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرہ او فی السماوات فی الارض یأتی بها اللہ، یأتی بها اللہ، یعنی دو طریقے ہیں، ایک ہے جاء، ایک ہے اتا، دونوں ہے when it comes۔ جاء means comes with an effort، comes with an effort، کچھ محنت، اسٹرگل، یا اس پہ گرینڈیوسٹی ہوتی ہے کہ بڑا، فار ایگزامپل کوئی انسان مشکل سے آتا ہے، میں کہتا ہوں جاء مرید، کہ جو ہے نا جو مریض ہے وہ بڑے مشکل ایفرٹ کر کے آیا ہے، وہ آیا ہے۔ فار ایگزامپل قرآن میں ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو ایفرٹ کر کے لایا جائے گا، یعنی جہنم will not come easy، it will come with effort۔ 70,000 زنجیریں، 70,000 زنجیروں پہ، ایک ایک زنجیر پہ 70,000 فرشتے، تو اٹ کمز ود این ایفرٹ، اور اس میں گرینڈیوسٹی بھی کا بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب آئیں گے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، یعنی ان کا آنا بڑا ایزی یا مینز چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں یأتی بہ اللہ، اتا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سب کو، جو چھوٹا سا ایٹم ویٹ ہے، مسٹرڈ سیڈ ہے، اس کو اللہ کے لیے نکالنا کتنا آسان ہے۔ یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ when it was committed، where it was committed، why it was committed، how it was committed، اللہ سامنے لے کے آئیں گے۔ یہی تو ہے اللطیف الخبیر، باریک بین، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبردار بھی ہیں، قوی بھی ہیں، اسٹرینتھ بھی ہیں، لیکن پریسیجن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اللطیف means precise، precision۔ He knows exactly where that sin is hidden، he knows exactly where that habba، that mustard seed is hidden۔ آپ کسی انسان کو بتا بھی دینا کہ اچھا ٹھیک ہے چھوڑو تم فیل ہو گئے ہو، یہ جو بڑا سارا ایک راک پڑا ہوا ہے نا، اس کے اندر ہے وہ مسٹرڈ سیڈ، تم اس کو تراش کو، اب وہ کہاں سے شروع کرے اور کیسے کرے؟ پریسیجن نہیں ہے اس کے پاس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللطیف ہے، باریک بین ہے، جانتے ہیں ہر چیز کو۔ کچھ لوگوں کے پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے، پریسیجن نہیں ہوتی، کچھ کے پاس پریسیجن ہوتی ہے، اسٹرینتھ نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اسٹرینتھ بھی ہے اور پریسیجن بھی ہے۔ اچھا شرک کی بات کر دی، پیرنٹس کی بات کر دی، اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس سے ٹھیک تقوی اختیار کر دیا۔ اب پریکٹیکل کیا ایڈوائز ہے جو کہ لقمان دینا چاہ رہے ہیں اپنے بچے کو؟ یا بنی اقم الصلاۃ،